الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤوا ذكر الله صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، آج ربیع الثانی کی 29 تاریخ ہے، یعنی آج چاند دکھا تو آج یہ مہینہ ختم ہو جاتا، نہیں تو اگر آج چاند نہیں دکھا تو کل یہ مہینہ ختم ہو جاتا۔ اور اس مہینے کو کیسا جانتے لوگ؟ غوث پاک کا مہینہ ہے، اتج بس۔ لیکن ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ اس بات سے ہمارے کو کوئی مطلب نہیں ہے، آج دعوت کہاں ہے صرف اتنا بولو میرے کو، لیکن وہ دعوت ہے کس کی؟ انہوں نے کیا کہا اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے کو یہ بولو آج دعوت ہے کہاں، جائیں گے کھا کے آ جائیں گے بس۔ تو آج کل نا دیکھو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بہت بڑے ولی تھے، اور ولی کی کچھ پہچانات، کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ نشانی ہوتی ہیں۔ آج کل نا جو ہمارے قبرستانوں میں چرس گانجا مار لے کے پڑا وہ بھی ولی ہے، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی ولی ہے، جس نے لمبے لمبے بال رکھ لیے، لمبا جبہ پہن لیا وہ بھی ولی ہے۔ لیکن ولیوں کی کچھ نشانی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ولیوں کی 4 نشانی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جو ولی ہوگا وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوگا، جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتا ہوگا۔ جو آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، یعنی جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یعنی سب سے بڑا گناہ تو یہ کہ آدمی نماز ہی چھوڑ دے، تو جو آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آدمی کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ ولی جو ہوگا وہ کبھی بھی نہ کبیرہ گناہوں کو کرے گا، اور کبیرہ گناہ اگر اس کے سامنے ہو رہے ہیں تو وہ ضرور امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی ان گناہوں کو روکے گا، ولی ہے تو۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ اس کے پاس علم ہوگا۔ آج تو ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے، انہیں بھی یہ دعویٰ کر دے میں بھی ولی ہوں، یعنی علم کے بنا کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا۔ یعنی جو آدمی علم کے ذریعے سے اپنے عقیدہ نہیں بچا سکتا، وہ اپنے مریدوں کا عقیدہ کیسے بچائے گا؟ یعنی جس آدمی کے پاس علم ہے ہی نہیں، جس کو وضو کے مسائل نہیں معلوم، نماز کے فرائض اور واجبات نہیں معلوم، تو ایسا آدمی ولی کیسے بن سکتا ہے؟ 2 نشانی۔ تیسری نشانی کیا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرتا ہوگا۔ شریعت کی ہر چیز، جیسے کہ داڑھی رکھنا ہے، نکاح کرنا ہے، مونچھوں کو کاٹنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، تو یہ سب چیز شریعت میں آتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو کرتا ہوں گا، اس کا نام ہے شریعت پر عمل کرنا، یعنی شریعت پر عمل کرتا ہوگا۔ اب بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں شادی کے بنا رہ سکتا ہوں، کہ میں ولی ہوں نا، تو اس کو سب سے پہلے یاد رکھنا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے 4 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 4 بیویاں تھیں آپ کو، اور ان 4 بیویوں سے آپ کے 49 بچے تھے، 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں۔ تو اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی تو ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ جب انہوں نے ہی یہ دعویٰ نہیں کیا میں بغیر شادی کے رہ سکتا ہوں، یعنی اس دنیا میں کتنے نبی آئے؟ 1.25 لاکھ، ان نبیوں میں سے صرف ایک نبی ایسے ہیں کہ جو بغیر شادی کے اس دنیا سے چلے گئے، ہر نبی نے شادی کی ہے۔ اب وہ نبی بھی جب آئیں گے تو شادی کریں گے، وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ آئیں گے تو ان کے آنے کے بعد شادی ہوگی، ان کے 2 بچے ہوں گے، اور بچوں کا نام بھی ہے حدیث میں کہ بچے کا ان کا نام یہ ہوگا، اور کس عورت سے، کس قبیلے کی عورت سے ان کی شادی ہوگی۔ اب جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں، میں بغیر شادی کے ہی ولی ہوں، تو اس آدمی نے شریعت کے ایک بہت بڑی جو شریعت کے اندر جو سنت ایک بہت بڑی چیز ہے، اس پر عمل نہیں کیا۔ جس طرح غوث پاک جو تھے انہوں نے شادی نہیں کی، ان کی 51 سال کی عمر ہو گئی، 51، شادی نہیں کی، اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے۔ تو ایک دن خواب میں حضور آئے، کہا کہ بیٹے عبد القادر ساری سنتوں پر عمل ہو گیا، لیکن ایک سنت اب بھی چھوٹ گئی۔ وہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ مجھ سے سنت؟ انہوں نے تو کبھی زندگی میں کسی سنت کو چھوڑا ہی نہیں، فرائض تو دور کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ مجھ سے کوئی سنت چھوٹ جائے؟ میں تو ہر سنت پر آپ کی عمل کرتا ہوں، یہ مجھ سے کون سی سنت چھوٹ گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ شادی۔
اور حضور نے فرمایا النکاح نصف الایمان، جب آدمی شادی کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، شادی سے پہلے اس کا ایمان آدھا رہتا ہے، شادی کرو تو ایمان مکمل۔ تو ان کو خیال آیا حضور نے صحیح کہا، تو انہوں صبح اٹھے، ایک شادی کی، پھر تھوڑے دن کے بعد انہوں نے ایسے ہی 4 شادی کی۔ تو شریعت پر عمل نہیں ہو رہا، جو آدمی بغیر شادی کے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی ولی ہوں۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، ولی ہے تو دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ اب آدمی یہ سوال کرتا ہے دنیا کی محبت نہیں ہو تو کھائے گا کیسا، کمائے گا کیسا، بچوں کو کیسے کھوائے گا؟ تو ایک یہ چیز ہے جس طرح آپ کما رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، بٹ ٹھیک ہے جو بھی ہے چل رہا، جیسا بھی چل رہا، لیکن ایک ہے پیسوں کی ہوس دل میں آ جانا کہ کہیں بھی چلہ ڈال کے درگاہ پہ بیٹھ گئے اور یہ سوچنا ہے کہ اب جو بھی آئے گا بس وہ میری جیب بھرے گا، یہ ہے پیسے کی ہوس۔ آدمی خود اپنے ہاتھ سے کمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو اپنے گھر سے اپنے ہاتھوں سے حلال کمائی نکلتا ہے، جب وہ شام کو اپنے گھر پر لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آج کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے، یہ حلال کمائی۔ اور جو آدمی حرام کماتا ہے، لوگوں کی جب اس کی نظر ہے کہ بہت سارے بابا کیسے رہتے، بھائی میں اپنے ہاتھوں سے نہیں لیتا ہوں، میرے پاس غلہ ہے، ذرا اس میں 1000 کا نوٹ ڈال کے جاؤ، بھائی وہ بھی تمہارا ہی ہے نا، تم اپنے ہاتھ سے لیے تو وہ بھی برابر ہے، غلے میں ڈالے تو پھر دونوں بات ایک ہی ہے نا، الگ الگ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں میں پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں، تو پھر آپ یہ بتاؤ یہ پیسوں کو لیتا کون؟ بھئی یہ پیسوں کو تم ہی لیتے نا، یہ پیسوں کو لینے سے کہ آسمان سے جبرائیل آتے، یہ پیسے بھی تمہارے ہی تھے۔ تو ولی کی یہ نشانیاں ہیں کہ اس کے دل میں محبت، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، دنیا کی محبت سے اس کا دل خالی ہوگا، شریعت پر عمل کرتا ہوگا، علم اس کے پاس ہوگا اور وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوگا۔ یہ 4 نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو ولی ہوگا نا وہ رفیق ہوگا، رفیق کیا مطلب؟ وہ نہیں سب کے کام آئے گا۔ رفیق جو ہوتا ہے نا وہ سب کے کام آتا ہے، جس طرح غوث پاک جو تھے ولی تو وہ سب کے کام آتے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، میں نے سب سے مدد مانگی ہے لیکن میرے کو کوئی مدد نہیں کر رہا۔ تو غوث پاک نے چاروں طرف دیکھا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو غوث پاک تو بڑے امیر آدمی تھے، نہیں پاس میں کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں ان کے پاس تھا نہیں، وہ تو مالدار آدمی تھے، لاکھ روپے کا تو جبہ پہنتے تھے وہ ٹائم پہ۔ تو غریب آدمی کو جب کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے اپنا عمامہ اتارا اور اس کو دے دیا غریب آدمی کو، اس کو بیچ کے شادی کر لے۔ اب انہیں بھی حیران ہو گیا، عمامہ اتار کی تھی تو کیا ہوتا؟ جب عمامے کو جا کر اس نے بازار میں بیچا تو اس وقت کے 70,000 روپے کا وہ عمامہ بکا، 70,000 درہم چلتے تھے اس وقت، تو وہ تو لاکھوں روپے ہیں، تو ان کا عمامہ اتنا۔ تو وہ تو جو رفیق ہوتے ہیں سب کے کام آنے والے ہوتے ہیں، لیکن آج کا ولی کیسا ہے؟ میں جب کام آؤں گا جب میرے کو 1000-2000 روپے دیتے، تو نہیں دیے تو میں کام نہیں آؤں گا۔ تو ایسے ولی کی نہ انسانوں کو ضرورت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ دوسرا ولی جو ہوتا ہے نا وہ شفیق ہوتا ہے، شفیق کیا مطلب؟ رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، عزت سے پیش آنے والا، ادب سے پیش آنے والا۔ یہاں تو کوئی آدمی اگر کسی نے دعویٰ کر دے میں ولی ہوں اور وہ ہماری دکان پہ آیا، اس کو 10 روپے دے دیا، تو انہیں کیا بولتا؟ میرے کو 100 روپے دیو، 100 ورنہ میں بد دعا کر دیتا ہوں، تیری دکان برباد ہو جاتی۔ او بھائی یہ کیسا ولی ہے جو بد دعا کر دیتا؟ ولی تو لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، یہ کیسا ولی ہے جو یہ بول رہا میرے کو 100 روپے دیو، 1000 دیو، 500 دیو، 10 روپے دیو تو میں تمہارے لیے بد دعا کر دیتا ہوں۔ ولی کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی ولی کون ہے؟ سب سے بڑی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ولی ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ طائف میں جب سفر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور طائف والوں نے مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون۔ حضور نے یہ نہیں کہا اللہ ان کو برباد کر دو، حضور نے فرمایا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ تو حضور نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو جب حضور نے بد دعا نہیں کی تو ولی کی اندر حضور کی صفتیں آتی ہیں، تو وہ بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ اور ولی جو ہے نا وہ صادق ہوتا ہے، صادق سچا ہوتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو اور ایک اور بات کہ ولی جو ہوتا ہے نا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا ہوتا ہے، کہ وہ برائیوں کو لوگوں سے روکتا ہے، اچھائیوں کو پھیلاتا ہے۔ جب ولی کے پاس آدمی جاتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جس کو دیکھنے سے آدمی اللہ یاد آ جائے، جس آدمی کو دیکھنے سے آدمی کو اللہ یاد آ جائے تو فرمایا کہ یہ آدمی ولی ہے۔ آج ہمارا ولی کیسا ہے؟ اس کو دیکھو تو میں نے کیا یاد آ جاتا، پچھلی زندگی آدمی کو یاد آ جاتی، جو پچھلی زندگی میں نے چوری کرا، ڈاکے ڈالا، جو شرابی تھا، وہ زندگی اس کو ولی کو دیکھ کے یاد آ جاتی۔ تو ولی جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو گناہوں سے روکتا ہے، اور ولی کے پاس جب آدمی آتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس باغ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور صفت یہ ہے کہ اس کی تنہائیاں پاک ہوتی ہے، تنہائیاں پاک۔ آج کل نا یہاں ہمیں سب کے سامنے بڑی بڑی بات کرنا بہت آسان ہے، میں یہ ہوں وہ ہوں، مول صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، میں یہ ہوں، لیکن میری تنہائی پاک ہے یا نہیں؟
یہ ضروری ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آ کر تو بھائی سبھی ہاتھ میں تسبیح لے لیتے ہیں، مسجد میں کسی کو کیا معلوم کون کیسا ہے، لیکن وہ تنہائی میں کیسا ہے۔ مسجد میں آ کر تو ہر آدمی قرآن کو پڑھ کر جو آنکھوں کو نیچے کر کر قرآن کو پڑھتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی انہیں تو بڑا خطرناک آدمی ہے، مسجد میں آتا ہے تو قرآن ہی پڑھتا ہے، لیکن اصل ہے تنہائی، کہ میری تنہائی میں جب میں ہوتا ہوں تو فون کھول کر میں کیا دیکھتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں موویز دیکھ رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں۔ یہ ہے تنہائی۔ جو ولی ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، تنہائی میں بھی اور مجلس میں بھی اس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ تنہائی میں اس کے کام الگ ہے، گھر کو گئے تو بیوی کو مارتا ہے، بچوں کو مارتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، بیوی گالیاں دے رہی ہے، اور خانقاہ میں آیا تو سب کے سامنے صوفی بن کے آیا۔ یہ ولی کی صفت نہیں۔ ولی کی صفت یہ ہے مجلس میں بھی ایسا ہی، مجلس کے باہر بھی ایسا ہی، کھلی کتاب رہتی ہے اس کی زندگی۔ اور ولی جو ہوتا ہے نا وہ سخی ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے چاہے دعاؤں سے چاہے کسی بھی طریقے سے آدمی کی تعاون کرتا ہے، پیسہ نہیں ہے تو دعا دیتا ہے، اب اس کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اور ولی جو ہوتا ہے نا وہ غفار ہوتا ہے اور معاف کرنے والا، لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج کل کے ہمارے ولی کیسے ہے؟ ولی ہے لیکن اس کے بازو والے سے لڑائی ہے، کہیں کو وہ جو پانی کی نالی جاری نا، وہ نالی کے اوپر لڑائی ہے، پانی کے اوپر لڑائی ہو جاتی، بھئی کل میں بھرا تھا پانی، آج میں بھرنے کا ہے، کل تم بھرے تھے نا۔ تو ایسا ولی نہیں، ولی جو ہوتا ہے نا وہ غفار ہوتا ہے۔ غفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت اس کے اندر موجود ہوتی ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ولی جو ہوتا ہے نا وہ ستار ہوتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا ہوتا ہے۔ ولی کے پاس جب آتے ہیں لوگ اور اپنی پرابلم بتاتے ہیں، اپنی پریشانی بتاتے ہیں، بھائی میری یہ پریشانی ہے، مجھے یہ مصیبت ہے، تو اس کی پریشانیوں کو دنیا والوں کو بتاتا نہیں، ان کو پریشانیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو چھپاؤں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی کسی کے ایک عیب کو چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 عیبوں کو چھپائیں گے۔ تو اب ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے گناہ ہیں ان کو چھپا لے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی، اپنے مسلمان بھائی کی غلطیوں کو چھپائیں۔ کسی کو غلطی دیکھ لی اس کو چھپائیں، دل میں رکھیں، کسی کو بتائیں نا، تو ایک غلطی چھپائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 غلطیوں کو چھپائیں گے۔ دیکھو وہ یہ ولیوں کی صفت ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے نا اپنا آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھتا، میں بہت بڑا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے گلستان، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں حج کرنے گیا بیت اللہ شریف میں، تو بیت اللہ شریف میں بڑی بھیڑ ہوتی تھی دن میں، تو میں نے ارادہ کیا میں رات کو جاؤں گا جب کوئی بھی نہ رہے گا، کہ وہ زمانہ الگ تھا، اس زمانے میں اتنے لوگ نہیں جاتے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا میں اس وقت جاؤں گا جب کوئی بھی بیت اللہ شریف میں نہیں ہوگا۔ تو رات میں گئے جب کوئی بھی نہیں تھا، تو دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کر اٹھانا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، بھئی یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے جب تلاش کیا تو دیکھا کہ کعبے کے جو غلاف ہے نا، غلاف کے اندر ایک آدمی لپٹا ہوا ہے، غلاف کے اندر چھپ کے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اگر مجھے معاف نہیں کرتے آپ تو آپ مجھے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھانا، میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اب یہ حیران ہو گئے، اب انہوں نے چھپ کر دیکھا کہ میں دیکھوں گا یہ آدمی ہے کون جو اس طرح دعا کر رہا ہے۔ جب وہاں بیٹھے رہے اور جب وہ آدمی کعبے کے غلاف سے اندر سے نکلے تو معلوم ہوا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، وہ غوث پاک تھے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے، ورنہ مجھے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھانا، اندھا، میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آج کل تو ہمارے اندر سارے عیب ہیں، پھر بھی ہم نے کبھی دعا نہیں کی اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم پتہ کون سی دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ بس ایسی دعا ہو جائے آج کہ میں رات کو سوؤں، صبح اٹھوں تو میرے چھت کے اوپر پیسوں سے بھری پائی چھت، 2-3 سوٹ کیس مل جائیں چھت کے اوپر پیسوں سے بھرے ہوئے، یہ ہماری تمنا ہے۔ نہ ہم نے کبھی دعا اپنے ایمان کی خاتمے کی کری ہے، یا اللہ میں جس طرح ایمان کی حالت میں زندہ ہوں اسی طرح جب میری موت آئے تو میں ایمان کی حالت میں موت آئے اور میں ایمان پر ثابت قدم رہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو آدمی کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ دنیا تو بھائی ایک مزدور کی بھی کٹ رہی ہے، اور دنیا میں اس کے آدمی بھی کٹ رہی ہے جس نے لاکھوں کروڑوں روپے کما لیے ہیں، دونوں کی کٹ رہی ہے، اس کی بھی کٹ جائے گی، یہ بھی مر جائے گا، وہ بھی مر جائے گا۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا تو اس کا زندگی میں جینے کا کامیابی ہے۔ اگر اس کی زندگی ایسے ہی یوں ہی گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے تو اس کی زندگی میں صرف ناکامی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ ولیوں کی صفتیں دیکھو، اتنے بڑی ولی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ اندھا بنا کر اٹھانا۔ اور آج کل کے ولی کیسے ہیں؟ بغیر علم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتوح الغیب،
انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے کتاب، ان کی خود کی کتاب ہے، تو انہوں نے اس کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جو آدمی ولی کا دعویٰ کرے میں ولی ہوں اور فرائض کو چھوڑ دے، فرائض کو چھوڑ دے، ولی کا دعویٰ کر دے اور صرف نفل پر عمل کرے، مستحب پر عمل کرے، فرائض کو چھوڑ دے، تو انہوں نے فرمایا غوث پاک نے کہ اس آدمی کی مثال اس کی طرح ہے، اس آدمی کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو عورت حاملہ ہو، 9 مہینے تک حاملہ ہے، بچہ ہوا تو مرا پیدا ہوا، اس عورت کی طرح اس کی مثال ہے۔ جو آدمی بغیر علم کے دعویٰ کر دے میں ولی ہوں، بغیر علم کے، تو اس آدمی کی مثال کیسی ہے کہ ایک عورت 9 مہینے تک کتنی پریشان رہتی ہے، اگر اس کا بچہ زندہ ہوا صحیح سلامت ہوا تو سارے گھر کے خوش ہو جاتے ہیں، اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا یا بچہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے سب کو۔ تو فرمایا کہ اس آدمی کی، جو آدمی علم کے بنا ولیت کا دعویٰ کرتا میں ولی ہوں، پیر صاحب ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، مرشد ہوں، تو اس آدمی کی مثال اسی طرح ہے کہ آدمی 9 مہینے تک یعنی پوری زندگی اس طرح گزارے گا، لیکن جب مرے گا تو کچھ نہیں، خالی ہاتھ، جس طرح ایک عورت بچہ مرنے کے بعد خالی ہاتھ ہو گئی، خالی گود ہو گئی، گود خالی ہو گئی، کوئی بھی نہیں ہے، تو اسی طرح اس کا نامہ اعمال بھی بالکل خالی ہوگا۔ اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، جو آدمی کرشمے دکھائے، جو آدمی کرامات دکھائے بس وہ ولی ہے۔ بھئی کرامات تو جادوگر بھی دکھا رہے ہیں، دیکھا نہیں جادو کبھی؟ دیکھتے نہیں تو یوٹیوب سرچ کرو، ورنہ ہمارے یہاں پھرتے رہتے چھوٹے چھوٹے بندروں کو لے کے، انہیں بھی دکھاتے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، تو ان کے پاس تو ایک عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو فرعون کے پاس بہت سارے جادوگر تھے، تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، تو انہوں نے جیسے بہت سارے جادوگر تھے نا، اب انہوں نے جب رسیاں پھینکی تو ساری رسیاں سانپ بن گئی، حالانکہ یہ تو فرعون کے ساتھ ہے، اب ان کو کیا ولی مان لے؟ ان کو ولی مان لے گا آدمی؟ اب ایسے بہت سارے جادوگر ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھیں اتنے جادوگر ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ آدمی مکان بنا دے، جو آدمی دکان بنا دے اور ہاتھوں سے پیسے نکال دے، آگ لگا دے، پانی پر دوڑ گیا، پانی پر چل گیا، تو ہر ایسے آدمی کو ولی مانیں گے، تو بھائی پھر تو بہت سارے لوگ، پھر تو عیسائی بھی ولی ہے، یہودی بھی ولی ہے، غیر مسلم بھی ولی ہے، جس نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا وہ آدمی بھی، اس کو بھی ولی ماننا پڑے گا، یہ ساری دنیا ولی ہو جائے گی۔ تو ولی کی نشانیاں یہ ہیں کہ ولی کبیرہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس کی زندگی جو ہے شریعت کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ پرہیزگاری کی زندگی ہوتی ہے، تقوی والی زندگی ہوتی ہے، رسول اللہ کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس کا ایمان مضبوط ہو اور جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اور آگے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا دوست وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ اب جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، بس وہ اللہ کا دوست ہے، ضرور نہیں کہ ایک آدمی خانقاہ کھول کے بیٹھ جائے، درگاہ پہ بیٹھ جائے وہ اللہ کا دوست ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے بس ہر وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسی طرح بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی آدمی اگر ہوا میں اڑ رہا ہے، سفر کر رہا ہے اور پانی پہ دوڑ رہا ہے، اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا تو ایسا آدمی بے دین ہے، ایسا آدمی بے دین ہے، بے دین گمراہ ہے، ایسا آدمی جو ہوا میں بھی اڑ رہا لیکن شریعت پر عمل نہیں کر رہا، شریعت سے اگر اس کی زندگی خالی ہے تو وہ آدمی گمراہ ہے، بے دین ہے۔ اسی طرح ولی جو ہوتا ہے نا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے ولی کیسے رہتے ہیں، انہیں کیا بولتا میں کعبے میں نماز پڑھتا ہوں، یہاں نہیں پڑھتا، نہیں میری نماز بیت اللہ میں ہوتی، تو ان کو ہٹکانے کا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ظہر کی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں تو انہیں کیا بولتا ہے ارے تم لوگ یہاں ظہر کی نماز پڑھے نا، میں بیت اللہ شریف میں ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو اس کو بولنا اب تو یہ بتا بیت اللہ شریف میں ٹائم کیا ہے، بیت اللہ شریف میں اب یہاں 1 بج رہا نا، تو بیت اللہ شریف میں اس وقت اب سرچ کر کے دیکھیں وہاں پر 10:30 بج رہے ہوں گے یا 10 بج رہے ہوں گے، 10:15 10:30 کا ٹائم ہو رہا ہوگا وہاں پر، تو 10:30 بجے کیا ظہر کی نماز ہوتی کبھی؟ آپ پڑھے کہیں تو پوری دنیا میں نہیں ہوتی، پوری دنیا میں 12:30 12:15 12:20 کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم ہو رہا۔ اب ہم لوگ یہاں سے نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اور ہمارے گلی میں ایک ولی رہتا ہے، اس کو بولتے بھائی نماز کہاں پڑھے، ارے میں تو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، نہیں مولانا بولتے نہیں، تو اس کو بولنا بھائی یہ بتا بیت اللہ شریف میں ٹائم کیا ہے، اب بیت اللہ شریف میں تو 10:30 بج رہے ہیں، تو اب تو کون سی نماز پڑھ کے آیا ہے بھائی، بس رہتا اس بستی میں ہے۔ تو حضرت شاہ حکیم محمد اختر انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، تو ان کا ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایسا ہی ایک بزرگ تھا، تو انہیں نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس کو بولتے تھے بھائی نماز پڑھ لو، تو انہوں بولتا ارے تم لوگ بیوقوف ہو، تم یہاں میں نماز پڑھتا ہے، میں مدینہ کو جا کے نماز پڑھتا ہوں، میں
मदीने को जाकर नमाज़ पढ़ता हूँ। बोला ठीक है भाई, मदीने को जाकर नमाज़ पढ़ता ना। अब वहाँ पर एक होशियार आदमी थे, उन्होंने हाँ बहुत सारे लोग बोले दिल की नमाज़ पढ़ता हूँ मैं, तो खाना भी दिल का खा, फिर पानी भी मत ना, पानी भी दिल का ना, खाना भी मत खा, और बहुत सारी शादी भी दिल की कर ले, शादी के लिए तो कितना उतावला है, शादी भी दिल की कर ले, खाना भी दिल की खा ले, किसी दावत में न कदा कि मैं दिल की दावत कर लेता हूँ भाई, दिल दिल में खा लेता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो उनके गांव में एक आदमी था, उसने दावा कर दिया मैं भाई मदीने में नमाज़ पढ़ता हूँ, बैतुल्ला शरीफ में जाकर नमाज़ पढ़ता हूँ, यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ता, तुम लोग बेवकूफ़ यहाँ नमाज़ पढ़ते, मैं वहाँ पढ़ता हूँ नमाज़। अब वहाँ एक आदमी थे होशियार, उन्होंने कहा कि यार ये तो अजीब बात है, हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, बोलता तुम यहाँ पढ़ रहे हो, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ। तो उन्होंने लोगों से कहा इसको ये कहना चाहिए कि इन्हें नमाज़ वहाँ पढ़ता ना, तो इसको बोलो खाना भी वहीं खाए। भाई मदीने की खजूर है, मदीने का जमजम है, लोग उसके वास्ते तड़प रहे हैं। यहाँ मदीने की खजूर और मदीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा पीने के वास्ते, और ये आदमी जब नमाज़ वहाँ पर पढ़ता है तो वहाँ खाना क्यों नहीं खाता, वहाँ की खजूरें खाए, वहाँ का पानी पिए। तो वो तो कितनी मुक़द्दस जगह को छोड़ के आ रहा है यहाँ पर। भाई खजूरें हैं नहीं, अजवा खजूर की फजीलत ये है कि जो आदमी अजवा खजूर खा ले, दिन में एक खजूर भी खा ले, तो उसको जहर भी असर नहीं करेगा। तो लोगों ने कहा कि हज़रत आप ऐसा करें, आप नमाज़ वहाँ तो पढ़ते ना, तो आप खाना भी वहीं खा लें, और उन लोग बाज़ लोगों ने उनको पैसे भी दिए, ये पैसे लो और हमारे वहाँ से खजूर भी लेके आना। किसी ने खजूर के पैसे दे दिए, किसी ने जमजम के पैसे दे दिए, ये पैसे लो, आप जब असर की नमाज़ पढ़ने जाओगे तो आप वहाँ से हमारे लिए खजूर लेते आना। अब उन्हें हैरान हो गया यार ये क्या बात है। तो लोगों ने उसको खाना देना बंद कर दिया। भाई नमाज़ वहाँ पढ़ते ना, आप खाना भी वहीं खाओ। भाई मुर्गे बकरे हमारे खाते हो आप, चिकन की बिरयानी मटन की बिरयानी आप हमारे से लेते हो, लेकिन नमाज़ पढ़ने आप काबे जाते हो, तो आप ऐसा करें खाना भी काबे में खा के आए, खाना मत। अब उन्होंने लोगों ने किसी ने खाने नहीं दिया उसको, 3 दिन के बाद भूख से मर गया। लोगों के सामने तौबा की मैं तो झूठ बोलता था, मैं तो झूठ बोलता था, जब उसकी अकल ठिकाने आई। तो एक और पीर साहब था ऐसा, डुप्लीकेट पीर और डुप्लीकेट वाली बहुत चल रहे हैं अब। जो आदमी जिसकी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है, ऐसा आदमी पीर नहीं हो सकता। तो डुप्लीकेट पीर था एक, अब उसको कुछ आता जाता तो नहीं था। अब उसने लोगों को दावा कर दिया मैं भी वली हूँ। तो लोगों घर जाता था, खाता था, पीता था, मज़ा लेता था, और मोटा ताज़ा तंदुरुस्त हो गया, इतना मोटा कि काटे तो पूरी बस्ती की दावत कर सकते। लोगों ने एक दिन फंस गया उन्हें, तो मस्जिद में आ गया, उन्हें भी वही बोलता था। तो एक आदमी ने उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर जान नमाज़ पर ठहरा दिया, भाई आप नमाज़ पढ़ाएं। अब उन्हें हैरान हो गया, यार मेरे को तो नमाज़ नहीं आती, नमाज इशा की, नमाज फजर की नमाज़ थी उस दिन, अब मेरे को तो नमाज़ नहीं आती, मैं कैसे करूँ। अब उन्हें परेशान हो गया। पहले तो मना किया, लेकिन लोग नहीं माने, नहीं हज़रत आप कितने बड़े आदमी हो, आपको जो है नमाज़ पढ़ाने का है। अब उन्हें फंस गया, तो करे तो क्या करे। अब जान नमाज़ पे आगे आ गया। अब उसने होशियारी चली, मैं होशियारी करता हूँ, तो उसने अल्लाहु अकबर नेत बांध हट 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 ऐसा करने लगा, दुत दुत। अब लोग हैरान है, भाई ये क्या है, नमाज कैसी है। अब कैसे भी करके उसने 2 रकात पूरी कर ली, हट हट हट, बस पूरी नमाज में हट हट करता रहा, सलाम फेरा। तो लोगों ने पूछा हज़रत क्या हुआ, आप पूरी नमाज में ना सूरह फातिहा पढ़े ना कोई सूरत पढ़े, हट हट कर रहे थे। अरे वो क्या हुआ, मैं जैसा नेत बांधा तो मेरे सामने काबा आ गया, काबा बैतुल्ला शरीफ मेरे सामने आ गया, और बैतुल्ला शरीफ में कुत्ता घुस रहा था, कुत्ता, तो मैं उस कुत्ते को भगा रहा था हट हट बोल के। अब लोगों ने सोचा इन्हें तो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है भाई, यहाँ इन्हें हिंदुस्तान में ठहर के, हिंदुस्तान में रह के इन्हें काबे को देख लिया तो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है। अब लोगों में उसकी वाह वाह हो गई, तो बहुत अच्छा आदमी ये है वो है। लेकिन एक आदमी था, जब उसने घर जाके बताया, उसकी बीवी बड़ी होशियार थी, अक्लमंद थी। तो बीवी को जब बताया तो बीवी ने कहा ऐसा करो आज उसकी दावत कर दो, हमारे घर दावत है उसकी, आज उसकी हमारे घर दावत है, उसको बुला लो। अब दावत कर दे उसकी, शाम में आ गया। उन्हें तो पहले इस दावत के लिए हैरान रहता था। अब दावत जब हो गई, शाम में जब आया तो बीवी ने क्या किया, जो उसके साथ और भी चेले चपेटे थे सबको खाना दिया, इसको भी खाना दिया। लेकिन इसके खाने में क्या क्या, जो बोटियाँ थी नहीं, बोटी गोश्त की बोटियाँ नीचे रख दी, ऊपर चावल जमा दिए, बोटियाँ नीचे छुपा दिए, ऊपर चावल, बाकी सबको जो है ऊपर बोटियाँ दे दी, नीचे चावल, इसको नीचे बोटियाँ दी, ऊपर चावल। अब जब इन्हें आया और सामने अपनी प्लेट देखा तो इन्हें हैरान हो गया, भाई ये क्या, मेरी बेइज्जती करने के वास्ते दावत की क्या, मेरे को बेइज्जत कर रहे हैं। हज़रत कैसे बेइज्जती, और सबको बोटियाँ दी, मेरे को बोटियाँ नहीं दी, मेरे सामने सिर्फ चावल है, एक भी बोटी नहीं है। तो औरत ने सुन लिया, औरत अंदर से लठ लेके आई, लठ लेके आई, उसके एक सर पे मारा, सर फोड़ दिया। उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, मेरी कितनी बेइज्जती। उन्होंने कहा कि हमारे को बेवकूफ़ बनाता, नमाज़ पढ़ा रहा था तो तेरे को बैतुल्ला नज़र आया, और बैतुल्ला के अंदर कुत्ता दाखिल होता नज़र आया, ये चावलों के नीचे बोटियाँ हैं, ये तेरे को नज़र नहीं आ रही, ये चावल के नीचे बोटियाँ, चावल हटाए तो बोटी वहीं थी। तो ये जो है ना बेवकूफ़ बनाने वाले लोग, हमारे को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बहुत चल गए। जो आदमी चरस गांजा पी रहा
اور جو آدمی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور جس کا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے، جو دن بھر جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے آدمی کو ولی مان رہے ہیں ہم، یہ ولی ہے۔ حالانکہ ولی کی صفت نہیں ہے، ولی کی صفت تو ہی اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جس کو دیکھنے سے آدمی کو اللہ یاد آ جائے، جس کے دیکھنے سے آدمی کی دل کی دنیا پلٹ جائے، جس سے آدمی ملاقات کرے تو یہ سوچے میں اس سے ملاقات کرتا ہی رہوں، جس سے آدمی ایک بار ملاقات کرے تو آدمی کا قرآن پڑھنے کو دل کرے، نماز پڑھنے کو دل کرے، تسبیحات پڑھنے کو دل کرے، اچھے کام کرنے کو دل کرے، یہ آدمی جو ہے ولی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے نا خود کو سجدہ کرا رہے ہیں، دیکھو آپ گھوم کے خود کو سجدہ کرا رہے ہیں لوگ، انسان کو سجدہ کرا رہے ہیں، حالانکہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بیوی کو حکم کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن جب اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہے ہی نہیں تو اب بیوی کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سجدہ کر لوں۔ کیا یہ حضور سے فرما رہے ہیں صحابی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سجدہ کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میرا دل یہ کرتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، میرا دل یہ کرتا ہے جب میں آپ کو سلام کروں ذرا یوں جھک جاؤں۔ بہت سے لوگ سلام کر کے یوں جھک کے پیچھے جاتے، سلام کر لے بھائی بات ختم ہو گئی، سلام کر لے بات ختم، ہاتھ لگانا بس ایسا بات ختم، یوں جھک کے یوں پیچھے جانا۔ تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے آپ سجدہ تو نہیں کرنے دیتے، لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کو سلام کر کے ذرا آپ کے سامنے یوں جھک جاؤں۔ تو حضور نے منع فرمایا۔ آج کل تو ہمارے لوگ نا، ہمارے نوجوان ارطغرل غازی دیکھ دیکھ کے بگڑ رہے ہیں، بجائے سدھرنے کو اور بگڑ رہے ہیں، انہیں یوں جھک جاتا، اس کو بولتے بھائی کائی کو ارے ارطغرل غازی یوں کرانا۔ اب ہمارا دین ارطغرل غازی سے آیا کیا؟ ہمارا دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین ہے، کسی ارطغرل پرتغرل غازی کا دین نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کردہ دین ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ تو ارطغرل غازی نے یوں کرتا نا تو ان لوگوں یوں کر رہا، یوں بھئی یہ نہیں۔ حضور نے منع فرمایا کہ آپ مجھے سجدہ بھی نہیں کرو گے اور آپ مجھے جھک کر بھی سلام نہیں کرو گے، آؤ مسافہ کرو سیدھا نکل جاؤ، بس اتنا ہی۔ تو حضور نے منع فرمایا۔ یہاں آدمی خود کو، اب پیر صاحب کو بولے نا بھائی خود کو سجدہ کا کرا رہے، تو جو بیوقوف رہتا نا، بیوقوف انہیں ایسا سوال کرتا کہ اپنے سوالوں میں خود الجھ جاتا، تو انہیں کیا بولتا ارے فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے نا تو میں کرا لیا تو کون سا حرج ہے؟ لیکن اس کا یہ جو سوال ہے نا، اس کا یہ جو جواب ہے، اس جواب میں آدمی خود الجھ کے رہ جاتا ہے۔ کس طرح کہ آدم علیہ السلام کو کس نے سجدہ کیا؟ کس نے؟ فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو کیا فرشتہ ہے؟ یہ جو لوگ تجھے کو سجدہ کر رہی ہیں یہ فرشتے ہیں۔ پہلی بات آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے، کرایا کس نے؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَاسْجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا کہ آپ سجدہ کرو فرشتوں کو، تو یہ اللہ کا حکم تھا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور انہوں نے فرشتوں نے سجدہ کیا نبی کو۔ نہ تو نبی ہے، نہ تو فرشتہ ہے، نہ تو خدا ہے، تو تیرے لیے سجدہ کس طرح جائز ہو جائے گا؟ تو آدمی یہ جو بولے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، میرے کو کر لیا تو کیا ہوا، یہ کوئی قابل قبول دلیل نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، وہ فرشتے تھے، وہ نبی تھے، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لہٰذا تیرے کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو ان تینوں میں سے کوئی ہے تو نبی ہے، فرشتہ ہے، خدا ہے، تو تیرے کو سجدہ کیا جائے گا، ورنہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، بالاتفاق بات ہے، یہ بالاتفاق بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ ایمان لے لاتے تھے تو ان کو بیعت کرتے تھے اپنے ہاتھ پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتیں آتی تھی، عورتیں ایمان لاتی تھی، عورتیں بھی بیعت ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور سے بیعت فرماتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ اور آج کا ہمارا ولی کیسا ہے، پیر صاحب کیسا ہے، عورتوں سے ہاتھ ملاتا، عورتوں سے گلے ملتا، عورتوں سے گلے ملتا، یعنی جو آدمی بے پردہ ہو کر عورتوں کے ساتھ مل رہا ہے، عورتوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ دیکھو عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں آیت ہے، سورہ احزاب کے اندر یہ آیت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر اٹھا کر ترجمہ قرآن یہاں پر موجود ہے، تفسیر ہر آدمی کے پاس موجود ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ آیت ہے۔ اللہ نے صحابہ کو کہا، صحابہ سے، کس سے؟ صحابہ سے کہا کہ جب تم میرے نبی کی بیویوں سے بات کرو تو پردے میں رہ کر بات کرو، اور ان کے لیے کوئی سامان سودا لانا ہے تو بڑے ادب سے لائیں، پردہ کریں۔ پردہ کس کو حکم فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ،
صحابہ کو حکم فرما رہے ہیں۔ صحابہ وہ ہے کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ وہ ہے کہ جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ وہ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ صحابہ کے سامنے قرآن اتر رہا ہے، صحابہ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، صحابہ کے سامنے فتوحات ہو رہے ہیں، صحابہ کو سب معلوم ہے۔ پھر بھی معلوم ہونے کے باوجود بھی صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم نبی کی بیویوں کے پاس جاؤ تو پردے کے ساتھ جاؤ، پردے کے ساتھ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے ایک رکوع کے اندر، اگلے رکوع کے اندر فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صحابیات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو یہ فرما دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ یہ زمانہ کس کا ہے؟ صحابہ کا زمانہ ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ صحابہ کی نیت خراب ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے ایمان کے بارے میں جس آدمی کو شک ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ صحابہ کو حکم ہو رہا ہے، صحابہ کی، حضور کی بیوی، حضور کی بیٹے کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ پردہ کریں۔ تو آج کا ولی اگر یہ بولے کہ بھائی میں بغیر پردے کے ملوں گا، میرے دل کے اندر وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے، میں اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ یہ ولی کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی ولی عورتوں سے مصافحہ کرے، عورتوں سے سلام کرے، عورتوں کو گلے ملے، یہ ولی کی بالکل پہچان نہیں ہے۔ اور ولی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں مانگتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ وہ اپنا ہر سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، ہر ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ اور کچھ لوگ دیکھو یہ بولتے ہیں کہ ولی ہماری سفارش کرائیں گے، ٹھیک ہے بھائی، ولی بھی سفارش کرائیں گے، عالم بھی سفارش کرائیں گے، حافظ قرآن بھی سفارش کرائیں گے، صحابہ بھی سفارش کرائیں گے۔ ان سب میں بڑے سفارش کرنے والے کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس وقت تمام نبی انکار کر دیں گے، آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، تمام نبی انکار کر دیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے اور وہ سفارش فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کوئی سفارش کرنے کی، یہاں حضور سفارش کروائیں گے۔ اب لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں فلاں پیر صاحب کا بیت ہوں بھائی، فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، فلاں میرے کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ وہ خود آدمی جنت میں جائے گا؟ وہ خود آدمی جنت میں جائے گا معلوم ہے کیا؟ سفارش کرائیں گے ٹھیک ہے، لیکن پہلے آدمی اپنے آپ کو اس قابل تو بنائے، پہلے آدمی اس قابل تو بنائے کہ وہ ولی کے سامنے جا کر یہ کہہ سکے میری سفارش کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا، حضرت فاطمہ کون ہے؟ حضور کی بیٹی ہیں، حضور کی بیٹی، یہ بخاری کی روایت، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ یہ نہ سوچنا کہ تم میری بیٹی ہونے کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، بلکہ آپ جنت میں اپنے اعمالوں کی وجہ سے جاؤ گے۔ اگر آپ کے اعمال خراب ہیں تو یہ نہ سوچنا میں نبی کی بیٹی ہوں، یعنی حضور، یہ بخاری کی روایت ہے، حضور اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں جو فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جن کے بیٹے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کے والد صاحب، جن کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ علم کے باب ہیں، علم کے شہر ہیں، تو وہ کیا فرما رہے ہیں حضور ان کو کہ تم یہ نہیں سوچنا کہ میں حضور کی بیٹی ہوں جنت میں چلی جاؤں گی، جنت میں آپ جاؤ گی اپنے اعمال کی بنا پر، آپ اپنے اعمالوں کو مضبوط کریں تاکہ آپ جنت میں جائیں۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ ولی سے یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھے جنت میں لے کر جائے۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایسا کیا کام کریں کہ آپ کی ہمیں سفارش مل جائے، آپ کی شفاعت ہمیں مل جائے، ہماری سفارش کریں، کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے اعمالوں کو مضبوط کریں، نمازوں کو پابندی سے پڑھیں۔ جب آپ ان کاموں کو کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہی تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے، سفارش کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج کل ہم لوگوں نے سوچ لیا فلاں پیر صاحب میرے کو، فلاں بزرگ صاحب ہیں، فلاں ولی صاحب ہیں، فلاں پیر صاحب ہیں، میرے کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ بھئی پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، پہلے اپنے آپ کو۔ اب دیکھو ایک مثال ہے، میں تو بھائی کبھی کالج میں پڑھا نہیں، نہ میں اسکول میں پڑھا، میرے کو کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اب ایک آدمی میرا دوست ہے، وہ بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، پہچانتا ہے، میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اب میں اس کے پاس جاؤں کہ بھائی آپ اس کمپنی میں میرے کو جاب دلا دو، تو وہ کیا بولے گا؟ بھائی میرے دل میں آپ کی محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عقیدت ہے، محبت ہے، آپ کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، سب کچھ آپ کے لیے جان دینے تیار ہوں، لیکن میں آپ کو اس کمپنی میں جاب کیسے دلا سکتا ہوں؟ کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے نا، ایک آدمی کے پاس ڈگری نہیں ہے، بھائی کتنا بھی جانکار ہے، کتنا بھی دوست ہے، کتنا بھی سب کچھ ہے، لیکن ڈگری نہیں ہے تو کیا بولے گا آدمی؟ بھائی آپ کے پاس جب ڈگری نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے جاب دلا دوں؟ تو اس وقت جو ولی ہوں گے وہ بھی یہی کہیں گے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے جنت میں جانے کی، جنت کی چابی نہیں ہے
جنت کی چابی نماز سے آپ نے زندگی میں نہیں پڑھی، تو آپ چابی لے کر نہیں آئے جنت کی، آپ نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا میں سفارش کر سکوں، تو میں کیسے سفارش کروں گا؟ اب آیت الکرسی اٹھا کر دیکھیں، آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی کے اندر ایک آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کون ہے اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش وہی کر سکے گا اور اسی کی کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں چاہیں گے، جس کے بارے میں اللہ یہ چاہیں گے کہ یہ آدمی جنت میں جائے، تو وہ ان کو بزرگوں کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے آپ ان کی سفارش کریں، تو ان کے لے کر آئیں گے، سفارش کریں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بنا کوئی آدمی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ایک جگہ 17 پارے کے اندر فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یعنی اس دن یعنی قیامت کے دن اس کی سفارش کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوں گے۔ اب جس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہی نہیں ہے تو ایسے آدمی کی سفارش کیسے کی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرما دے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، آج اس کی سفارش کی جائے گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں گے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں تاکہ غوث پاک اور جتنے بھی ولی ہیں ہماری سفارش کرا سکے۔ ایک آدمی یوں ہی بیٹھا رہے بس غوث پاک میری سفارش کرائیں گے، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتا، زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھتا، زندگی میں کبھی جو ہے کوئی سنتوں کے مطابق اس نے کوئی عمل نہیں کیا، اور یہ سوچے کہ مجھے جو غوث پاک جنت میں لے کر جائیں گے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ میں غوث پاک کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑا ہو سکوں۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تو بے نمازی تھا، تو نے تو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، تو میرے سامنے آج متا۔ اور بے نمازی کے بارے میں تو غوث پاک کا عجیب فتویٰ ہے۔ غوث پاک جو تھے نا وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے نہیں تھے، وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے تھے، وہ حنبلی تھے۔ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو آدمی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ان کے نزدیک جو آدمی ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ اور امام غوث پاک جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے ہیں، وہ امام اعظم حنیفہ کو نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تو یہاں تھوڑا بہت جو ہے نکلنے کا مسئلہ بھی ہے، تھوڑا بہت بچاؤ کا ہے، ذریعہ بھی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ اور فرمایا غوث پاک نے، یہ غنیۃ الطالبین کی کتاب ہے، غنیۃ الطالبین کی کتابیں پڑھیں، آپ سن کے نہیں بلکہ پڑھ کے عمل کریں۔ اور صفحہ نمبر 526 کتنا؟ صفحہ نمبر 526 غنیۃ الطالبین، اور 670 صفحات کی کتاب ہے، اتنی موٹی 670 صفحات اس کے اندر ہیں۔ تو اس کے اندر ایک صفحہ ہے صفحہ نمبر 526، انہوں نے اس کے اندر کیا فرمایا کہ بے نمازی کے بارے میں مجھے ڈر ہے کہ یہ جب مرے گا تو اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ غوث پاک کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب، میرے پاس کتاب ہے، صفحہ نمبر 526 غنیۃ الطالبین کتاب ہے۔ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ جب بے نمازی مرے گا تو اس کو مرتے وقت جو ہے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے 3 چیزیں فرمائی کہ ایک تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس کے علاوہ 3 چیز فرمائی، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نظر رحمت کو ہٹا لیں گے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ یہ غوث پاک کی باتیں کہ اس کا حساب بڑا سخت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نظر رحمت ہٹا لیں گے۔ تو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گئے تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور آپ امام احمد بن حنبل کو ماننے والے تھے، تو اسی صفحے پر صفحہ نمبر 526 ہے، غوث پاک نے فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا، 2 وقت کی، 3 وقت کی، اب انہیں 3 وقت کی نماز نہیں پڑھا تو اب اس کو کہا جائے کہ آپ نے 3 وقت کی نماز چھوڑ دی ہے، اس کو سمجھایا جائے۔ اب اگر اس نے 4تھے وقت کی نماز پڑھ دی تو اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ اٹھا کر دیں کہ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 526 کیا فرمایا کہ 3 نماز تک اس کو مہلت دی جائے۔ غوث پاک فرما رہے ہیں 3 نماز تک اس کو مہلت دی جائے، اگر یہ 4تھی نماز نہیں پڑھتا تو اس کو قتل کر دیں۔ اور غوث پاک کے پاس جب نماز جنازہ آتا تھا تو پہلے پوچھتے تھے یہ آدمی نمازی تھا یا نہیں تھا، اگر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بے نمازی تھا تو آپ اس کی نماز جنازہ تک بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ غوث پاک بے نمازی کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھاتے تھے۔ اس لیے دعوت کرنا مستحب عمل ہے، لیکن نماز پڑھنا یہ فرائض ہے۔ فرائض کو چھوڑ کر لوگ مستحب کے پیچھے لگے ہوئے، کہاں آج 11ویں کی دعوت ہے، ذرا کھا کے آئیں گے، پیٹ بھر کے آئیں گے، لیکن فرض نماز چھوڑ دیا۔ جو آدمی خود دعوت کر رہا نا اس دن اس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، اس کو پوچھا کہ میں دعوت کر رہا ہوں نا بھائی، ارے وہ مستحب عمل ہے بھائی، فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آپ ایک بات سنیں، غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 526 اسی صفحے کے اندر ایک آدمی نے غوث پاک سے پوچھا کہ بے نمازی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے عجیب عجیب فتوے ہیں، آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کا فتویٰ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ بے نمازی کے بارے میں میرے 3 فتوے ہیں. کتنے؟ اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ میں آ جائے. تو لوگ یہ نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اس لیے میں بولتا ہوں پہلے پکڑ تو صحیح بھائی، جب پکڑے نہیں تو چھوڑے گا کہاں سے؟ پہلے چہرے پہ داڑھی، غوث پاک سر پہ امامہ رکھتے تھے، غوث پاک کے چہرے پر داڑھی تھی، غوث پاک جو ہے ہمیشہ کرتا اور پجامہ پہنتے تھے. آج میں ایسے مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس کرتا پجامہ ہے نہیں، ان کے پاس پینٹ بشرٹ ہے، اور ہر جمعے کو آتے تو پینٹ بشرٹ ہی پہن کے آتے ہیں، ان کو کبھی زندگی میں کبھی کرتا پجامہ پہننے کی توفیق نہیں ہوئی. مسجد سے جاتے ہیں تو اپنی پینٹ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں. مسجد سے جب آتے ہیں تو بس مسجد میں آنے کے بعد ہی ان کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، مسجد سے جب باہر جاتے ہیں تو ٹوپی اتار کے پھینک دیتے ہیں. اس لیے میں بولتا ہوں بھائی جو آدمی ٹوپی لے کے نہیں آئے اور ٹوپی یہاں سے نماز کے لیے لے رہے ہیں تو جہاں سے آپ ٹوپی لے رہے ہیں وہیں ٹوپی رکھے آپ. اب کوئی آدمی آپ جس نے یہاں کی ٹوپی لگائی ہوئی ہے مسجد کو، یہ بولے کہ اس کو باہر سیڑھیوں پہ پڑی پائی ٹوپی. بھائی کوئی آدمی ایسا ہے جس کو باہر چپلوں کے پاس ٹوپی پڑی ہوئی ملی، نیچے گری ہوئی تھی، وہاں سے اٹھا کر جھاڑ کے اس نے لگایا، ایسا ہے کوئی؟ اس کو جو بھی یہاں آتا ہے اس کو ٹوپی جو ہے نا اچھے سے اس میں بیکٹ میں رکھی ہوئی ملتی ہے. تو آپ جب جائیں تو ٹوپی کو وہیں پر رکھ کر جائیں. لے لی آپ وہاں سے، لیکن آپ جا رہے ہیں کبھی ادھر پھینک دی کبھی ادھر پھینک دی. جب میں عصر کی نماز میں آتا ہوں تو کوئی ٹوپی وہاں اڑ رہی ہے، کوئی وہاں اڑ رہی ہے، کوئی وہاں اڑ رہی ہے. بعض ٹوپیاں تو باہر سے بھی اٹھا کے لے کے آئے جن کو کتے چاٹ کر چلے گئے. تو ہم لوگ ٹوپی جہاں سے لے رہے ہیں نا وہیں پر رکھے پہلی بات. تو غوث پاک سے پوچھا بھائی بے نمازی کے بارے میں آپ کے کوئی فتویٰ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو غوث پاک نے فرمایا کہ بے نمازی کے بارے میں میرے 3 فتوے ہیں، اللہ کرے یہ بات ہر مسلمان کو سمجھ میں آ جائے. تو انہوں نے فرمایا دیکھو میں امام احمد بن حنبل کا ماننے والا ہوں، میرے امام احمد بن حنبل ہیں. تو ہمارے نزدیک جو آدمی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے پہلی بار تو وہ کافر ہو گیا. یہ غوث پاک کی بات ہے، غنیۃ الطالبین کتاب ہے، صفحہ نمبر 526، 670 صفحات کی کتاب ہے، اتنی موٹی. کسی کو یقین نہ آئے تو میں دکھاتا ہوں، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی، دونوں میں موجود ہے. تو غوث پاک نے فرمایا کہ جو آدمی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو گیا، پہلا فتویٰ. دوسرا فتویٰ کیا ہے کہ جو آدمی ایک وقت کی نماز چھوڑ دے وہ تو کافر تو ہو گیا. اب اگر کافر ہو گیا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناتے کیا؟ کبھی دیکھا کوئی آدمی غیر مسلم آیا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا؟ کبھی ہوا ایسا؟ نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ. اور یہ دوسرا فتویٰ کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. تیسرا فتویٰ کیا ہے کہ یہ آدمی جو نماز چھوڑ دیا ایک وقت کی جان بوجھ کر کافر ہو گیا، اب کافر کی نماز جنازہ کیسا پڑھائے؟ کافر کی نماز جنازہ ہوتی کبھی؟ تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے. پہلا فتویٰ آدمی کافر ہو گیا، دوسرا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، تیسرا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. یہ غوث پاک کا فتویٰ ہے. کسی کو یقین نہ آئے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کتاب میں کھول کے. تو آدمی دیکھو دعوت کھانا بہت آسان ہے، مستحب چیز پر عمل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن فرائض پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. فرائض پر عمل کرنا تو مستحب جو ہو رہے ہیں وہ ہن دو، لیکن پہلے فرائض پر تو عمل کریں. آج ہماری سوچ یہ ہے کہ غوث پاک میرے کو جنت میں لے کے جائیں گے تو غوث پاک فرمائیں گے کہ تو پہلے اس قابل تو بناتا، اپنے آپ کو اس قابل بناتا کہ میں تیری سفارش کر سکوں. تو نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہی نہیں، تو نے نمازیں نہیں پڑھی، حالانکہ تجھے معلوم تھا میرے 3 فتوے ہیں. آخر آدمی جو ہے نماز چھوڑتا تو کافر ہو جاتا ہے. تو جو آدمی نماز چھوڑ جائے کافر ہو گیا، اس کی میں سفارش کیسے کروں؟ تو غوث پاک بھی اس وقت سفارش نہیں کر سکتے. یہ باتیں آپ اپنی ذہن میں بٹھا لیں. آج 29 تاریخ ہے ربیع الثانی کی، کل یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور یہ مہینہ پھر آئے گا یا نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. اب تک کتنی بار ہماری زندگی میں مہینہ آیا؟ اگر کسی آدمی کی 50 سال کی عمر ہے تو 50 سال تک یہ مہینہ ہماری زندگی میں آیا. ہم بدلے؟ ربیع الثانی ہماری زندگی میں کتنی بار آیا اور ہم نے ہر سال اس مہینے کے اندر 30 دن کے اندر 30 دعوتیں کھائی ہیں، لیکن کبھی ہم بدلے؟ تو اس مہینے سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ آ گیا غوث پاک کا مہینہ، اب یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے. آج اس کی آخری تاریخ ہے، آج چاند دکھا تو آخری، اگر آج 29 تاریخ ہے، آج چاند نہیں دکھا تو کل 30 تاریخ ہے، کل ختم ہو جاتا. تو اس مہینے کے آنے کے بعد بدلا نہیں بدلا، یا دعوتیں کھا کے اب بھی میں ایسا ہی ہوں، دعوتیں تو ہزاریں کھلی لیکن بدلا نہیں. تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں اور غوث پاک جن تعلیمات کو چھوڑ کر گئے ان تعلیمات پر عمل کریں. آدمی اپنے چہرے پر داڑھی رکھے. غوث پاک کی داڑھی تھی، کتنے نبی آئے ہر نبی کے چہرے پر داڑھی تھی. جو آج کل کے ولی پھر رہے ہیں بے نمازی، ان ولیوں پر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ ولی جو ہوتا ہے کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. ولی جو ہوتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی. ولی جو ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے بغیر علم کے. غوث پاک نے فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے اس نے دعویٰ کر دیا میں ولی ہوں، تو اس آدمی کی مثال اس عورت کی طرح ہے کہ جو عورت 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچہ تو لیتی، لیکن جب 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو مرا پیدا ہوا. جس طرح اس عورت نے 9 مہینے تک تکلیفیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا
تو مرا ہوا پیدا ہوا، گود خالی ہو گئی. تو اسی طرح جو ولی ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے اس نے یہ دعویٰ کر دیا میں ولی ہوں، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال بھی اسی طرح خالی ہو جائے گا جس طرح ایک مرا ہوا بچے کے بعد اس کی ماں کی گود خالی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ باتیں بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.